فرمایا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پھر حالت کی ہوئے گی پکڑ فرشتے دوزخ سٹن، حکم دیتا رب سائیں غائی وادی دے وچ سٹو تے دیو سخت سزائیں، غائی وادی دوزخ دی یارو تے پڑھو قرآن حدیثاں، اس وچ ملسل سخت سزاواں، بے نماز خبیثاں تے کرے اعلان قرآن اللہ دا، کر لا سن لو سارے، کر لو توبہ تے پڑھو نمازاں تے بن جو رب دے پیارے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی تعریف تحمید و تمجید تو بعد درود و سلام صلاۃ و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم ساری کائنات دے امام پیر و مرشد رہبر رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر واسطے جو ساڑے واسطے راہبر کامل مرشد کامل نبی رحمت بن کے تشریف لے آئے۔ دوستو بزرگوں اور ساتھیوں، نماز دے موضوع تے پچھلا جمعہ خطبہ تسی سماعت فرمایا، نماز دے فضائل نو سماعت فرمایا، اور مناسب ہے کہ نمازی دے فضائل دے نال نال بے نماز بندے دا انجام سزا نو بیان کیتا جائے تاکہ ہر مسلمان مومن عبرت حاصل کر کے اللہ دی اس بہت پیاری عبادت نو گزارن والا بن جائے۔ نماز ساری عبادات دے وچوں بہترین اور افضل عبادت ہے۔ ہر عبادت دا اللہ نے علیحدہ علیحدہ اجر و ثواب رکھیا ہے۔ حج ایک عبادت ہے، اس دا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے، اس دا بھی اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہ عبادات کچھ وقفے نال حج سال بعد
اور رمضان دے روزے بھی سال بعد ایک مہینے واسطے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ جڑی انسان نو مومن بندے نو ایک دن دے اندر 5 دفعہ ادا کرنی چاہیے، کرنی پیندی، اور اس دے فوائد بھی بہت زیادہ نے، لیکن جو نہیں ادا کر دے انہاں واسطے اللہ نے سزا بھی اتنی ہی بڑی رکھی ہے۔ باقی عبادات دے اندر رخصت ہے، انسان صاحب حیثیت نہیں، حج نہیں کردا اندے تے فرض نہیں، بیمار آدمی ہے روزہ نہیں نبھا سکتا، روزہ نہ رکھے رخصت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ مالدار آدمی تے فرض ہے، اگر غریب زکوٰۃ دا نصاب نہیں رکھدا مال دا تے او زکوٰۃ نہ ادا کرے۔ لیکن قربان جائیے، نماز ایسی عبادت ہے کہ ہر حالت کے اندر ضروری ہے۔ اگر بندہ سو گیا ہے یا خدا نہ خواستہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس نو رخصت ہے، باقی سب بالغ مرد عورت سب تے فرض ہے۔ اللہ سانو ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ میری اس عبادت دا کچھ لوگاں نے پہلوتی اختیار کی تھی، روگردانی اختیار کی تھی۔ پچھلا دور نبی پاک علیہ السلام دا صحابہ کرام اس عبادت دا اتنا اہتمام کر دے، انتظام کر دے اور اتنی فکر کر دے کہ اگر کسی بھی حالت اندر نے اللہ دا حکم بلند ہویا ہے، سارے کاروبار چھڈے، مسجد دا رخ کیتا، نماز بعد جماعت پڑھی۔ آہستہ آہستہ جویں جویں ایمان کمزور ہوتے گئے، لوگ اس عبادت تو سستی اختیار کر لگ پے، کسے پڑھنی چھڑ دیتی، کسے پڑھی تے سستی نال۔ آئیے ذرا دیکھیے، اللہ پاک نے اعلان فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ بعد کے اندر کچھ لوگ ایسے آئے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پیچھے آن والے لوگ کچھ ایسے آئے، أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، جنہاں نے نماز نو ضائع کر دیتا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنی خواہشات دے پیچھے لگ گئے۔ اللہ فرماتے نے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب غائی جہنم دی وادی دے اندر سٹ دیتے جان گے۔ غائی ایک جہنم دی وادی ہے جن دے اندر لو کچلو پیپ، اللہ اکبر، اور بہت ہی گہری وادی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس غائی دی وضاحت کردے ہویا فرمایا ہوا نہرن فی جہنم، ہوا نہرن فی جہنم خبیث الطعم بعید الکار۔ اے جہنم دے اندر ایک نار ہے جن دی بدبو بہت زیادہ ہے، خبیث الطعم، جن دا پانی پین دے قابل نہیں ہے، لو تے کچلو جہنمیاں دی، وبعید الکار، اور سب تو زیادہ جہنم دیاں وادیاں چو گہری وادی ہے۔ اللہ پاک نے بے نماز اور سستی نال نمازاں پڑھنے والے نو اس نہر دے اندر سٹنا ہے۔ اللہ سانو سب نو محفوظ فرما لے۔ بھائیو غور کیجئے، بڑی ہلکی پھلکی عبادت اور 5 ٹائم انسان صحیح وقت لگائے تے 10 منٹ دے اندر 15 منٹ دے اندر اللہ دی اس عبادت تو فارغ ہو جاندہ ہے۔ پر خدا دی قدرت شیطان ایسا پیچھے لگا ہے، شیطان نے سانو اس عبادت تو بھی محروم کر دیتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ پڑھ دے نہیں تے جے کوئی پڑھ دینے تے بڑی سستی نال۔ اور تیسری بات کہ نماز پڑھنی ہے
ادا بھی کرنی ہے تے صحیح سنت دے مطابق ادا نہیں کرنی. تینہ چیزاں تے غور کیجئے. پڑھن والا تے بالکل ہی بد قسمت تے لانتی ہے نا. تے جیڑا بندہ سستی نال پڑھ رہا ہے اینو بھی حضور نے فرمایا کہ اے نماز دا چور بھی ہے اور منافق دی نماز ادا کر رہا ہے. تے ایک بندہ پڑھ بھی ٹائم تے رہا ہے لیکن اونج نہیں پڑھ رہا جی میں حضور نے دسیا جی میں آقا دی سنت صحیح خشوع و خضوع نال ادا نہیں کر رہا. یہ بھی نماز انسان واسطے نجات دا ذریعہ نہیں بنے گی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کئی بندے ایسے ہون گے جنہاں نماز پڑھی ہے لیکن انہوں نے نماز دا صرف 10واں حصہ اجر ملے آئے. 10واں حصہ پڑھی بھی با جماعت ہے امام دے پیچھے آ لیکن سارے اجر دے وچوں 10واں حصہ. اور فرمایا کسے نو 9واں کسے نو 8واں کسے نو 7واں حتیٰ کہ کسے نو ادھی نماز دا اجر و ثواب ملتا ہے. اور کئی بندے ایسے نے جنہ دی نماز پڑھی ہے اللہ دے فرشتے لے کے جان لگے نے. اللہ کہندے نے ان نماز پڑھی نہیں دی ان دی نماز میرے ہاں مقبول ہی نہیں دی. انہوں لپیٹ کے ایویں دے منہ تے مار دیتا جاوے. وہ کیڑی نماز ہے جن دے اندر ساڑھے خیالات مختلف ہو جاندے نے. نماز پڑھ رہے ہیں ساڑھا خیال کاروبار اندر ہے. نماز پڑھ رہے ہیں خیال اولاد اندر ہے مجلس اندر ہے ساڑھی فلاں کم یاد آگئی ہے. اللہ اکبر. آؤ سنیے اللہ پاک نے اعلان فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازاں دی حفاظت کرو تے خاص طور تے نماز وسطی. ایک کیڑی نماز ہے عصر دی نماز. عصر دی نماز اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات ساریاں نمازاں دی حفاظت کرو لیکن خصوصی طور تے والصلاة الوسطی جڑی درمانی نماز ہے عصر دی نماز. کیوں اللہ نے تاکید فرمائی کدی غور کیتا ہے؟ اے وقت انسان دے کاروبار دے سمیٹن دا فکر لگی ہوئی ہے. جے کوئی زمیندار ہے کہندہ میں اپنے ڈنگراں نو چارہ پالواں رات ہون والی ہے. کاروباری لوگ نے دکاندار نے وہ کہندے نے سارا دن دی کمائی دیکھیے کنی ہو گئی ہے گاہک آ رہی ہے جناب کاروبار سمیٹنا بھی ہے دکان سمیٹنی بھی ہے یعنی بڑا ہی قیمتی وقت ہے. اس واسطے اللہ نے فرمایا والصلاة الوسطی خصوصی طور تے عصر دی نماز دی حفاظت کرو. ادا مطلب یہ نہیں کہ باقی چھاڑ دیو نہ. کئی بندے اس قرآن دی آیت تو کہندے ہیں جی صرف عصر دی پڑھ لو باقی کی خیر ہے. نماز ایک بھی معاف نہیں. ٹائم تے پڑھنی وقت تے پڑھنی خشوع و خضوع نال پڑھنی تو انشاءاللہ پھر ایسی نماز اللہ دہاں نجات دا ذریعہ بن جائے گی. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہو نور ولا نجاتا ولا برہانا وکان یوم القیامت ما قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف. ترجمہ سماعت فرمائیے میرے آقا فرماندے نے جس بندے نے اپنی نماز دی حفاظت کر لی نماز وقت تے پڑھی نماز دی پابندی کی تھی با جماعت پڑھی حافظ دا معنی با جماعت بھی پڑھی خشوع و خضوع نال ادا کی تھی اپنے رب دی سامنے عجز و انکساری نال ادا کی تھی اور اس بات دا یقین رکھے کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے میرا رب میرے نال گلاں کر رہا ہے. فرمایا اے نماز کانت لہو
نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ اے نماز اندے واسطے قیامت دے دن نور بھی بن جائے گی، برہان بھی بن جائے گی، یعنی نجات بھی بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اگلے لفظ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جڑا بندہ نماز دی حفاظت نہیں کرے گا لم یکن لہو نورا ولا برہانا ولا نجاتا یوم القیامہ۔ ایسی نماز اندے واسطے نہ نور بنے گی، نہ برہان بنے گی، اور نہ ہی نجات دا سبب بنے گی، بلکہ ایسا بندہ وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَحَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلْفٍ۔ ایک قیامت دے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف وڈے کافراں دے نال ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، غور کیجئے، اسی دنیا تے انہاں دا نام لینا پسند نہیں کرتے۔ فرعون، قارون، حامان، بڑے 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 کافر جنہوں اللہ نے قرآن اندر نام لے کے کافر کہا، اسی انہاں دا نام لینا پسند نہیں کرتے، لیکن قیامت نو ساتھ پسند کر لیں گے۔ نعوذ باللہ۔ نماز نہ پڑھ کے، نماز دے تارک ہو کے قیامت نو انہاں دا ساتھ پسند کر لو گے؟ نہیں نہیں۔ اس واسطے بھائیو، آؤ آج وقت نماز دی پابندی کر لو، ورنہ پھر موت تو بعد وقت قریب ہے، قبر اندھیری ہوئے گی، حشر دے اندر برا حال ہوئے گا، اور اللہ دے فرشتے غاج جہنم دے اندر پکڑ کے سٹ دیں گے۔ اللہ سے برے وقت تو محفوظ فرمائے۔ اللہ صحیح وقت تے نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ اسی آج چند گھڑیاں رب دے لکھے لا دیں گے نا، تے اللہ ساڑھے نال سلوک کی کرے گا۔ اللہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین دا ساتھ نصیب فرمان گے، کیونکہ جے بے نماز وڈے وڈے کافران نال ہوئے گا تے نمازی آدمی انشاءاللہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صحابہ دے نال ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ جنہاں نے نماز نو ضائع کیتا اور اپنی خواہشات دے پیچھے لگ گئے، نماز دا ٹائم ہو گیا، کہندا ہے میں فلاں کام کر لواں پھر نماز پڑھ لوں گا۔ اینا کو کم ہے، مجلس ہو رہی ہے، باتاں ہو رہی ہیں دوستاں دیاں، کر لیے پھر نماز پڑھ لیں گے، سستی کر گیا۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر حالت کی ہوئے گی، پکڑ فرشتے دوزخ سٹن، حکم دیتا رب سائیں غائی وادی دے وچ سٹو تے دیو سخت سزائیں۔ غائی وادی دوزخ دی یارو تے پڑھو قرآن حدیثاں، اس وچ ملسل سخت سزاواں، بے نماز خبیثاں تے کرے اعلان قرآن اللہ دا۔ کان اللہ سن لو سارے، کر لو توبہ تے پڑھو نمازاں، تے بن جو رب دے پیارے، پھر جنت دے گا اللہ سائیں، اس میں شک نہ کوئی۔
بخش دے گا رب بخشن ہارا جو پہلے غلطی ہوئی تے دنیا دی دولت ہے ایتھے رہنی نال نماز ہے جانی موت آسان کرے گا اللہ تے مشکل کوئی نہیں آنی جنت دا ٹکٹ نماز ہے پیاری تے پاک نبی فرمایا جنت الفردوس دا وارث ہو سی وچ قرآن دے آیا اللہ اعلان فرما رہے نے او لوگو نمازاں دی حفاظت کر لو اللہ اللہ تے جڑے نماز سستی نال پڑھ دے نے سن لو رب دے قرآن دا ہوکا اے اللہ دا قرآن ہے اپنے کولو بات نہیں کہنا چاہتا اللہ فرماتے نے اے پارا 5واں سورہ النساء ان المنافقین یخادعون اللہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ نے فرمایا ان المنافقین منافقین کون لوگ نے یخادعون اللہ اللہ نو بھی دھوکھا دیندے نے وَهُوَ خَادِعُهُمْ اللہ انہاں نو دھوکھے دی سزا دے گا اللہ دھوکھا نہیں کر دے اللہ دے شیان شان بات نہیں اندہ معنی بندہ ہے کہ اللہ انہاں نال دھوکھا کرے گا نہیں اللہ انہاں نو دھوکھا کرن دی سزا دے گا کر دے کی نے عمل کی یہ نہ دا فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى نماز پڑھ دے بھی نے پر سستی نال پڑھ دے نے سستی کی اے ہوئی جماعت نکل گئی کوئی پرواہ نہیں اپنی مرضی نال ٹائم بڑھایا چلو پڑھ ہی لینی نہ پڑھ لانگے اللہ اللہ کول مسجد ہے کول انتظام سارا ہے لیکن بدقسمتی قاموں کسالا سستی نال پڑھ دے لے تے دوسری بات یراؤن الناس لوگاں نو دکھلان واسطے پڑھ دے لے اس واسطے نہیں پڑھ دے کہ ساڑھے رب نال ملاقات ہے رب نال گلاں کرنیاں نے اللہ 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 دی حمد و ثنا تسبیحات رکوع سجدہ ویرو ساری دی ساری نماز اجد و انکساری قرآن دی تلاوت ان دے اندر اللہ دی حمد و ثنا نبی پاک تے درود اور پھر اپنے واسطے دعاواں مناجات اس واسطے نہیں پڑھتا بلکہ پڑھتا کیے لوگے نہ کہن بے نماز ہے یراؤن الناس لوگاں نو دکھلان واسطے اللہ فرماندے نے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ نو یاد نہیں کرتا مگر تھوڑا جا تھوڑا بہتا اللہ اللہ دعا کر اللہ سانو اپنا ذکر کرنے والا بنا دے خدا دی قسم دکان تے بیٹھا ہے تیری زبان تے سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ الفاظ جاری رہن نبی پاک علیہ السلام نے ایک بندے نو ویکھیا معراج دی رات رب دے عرش دے تھلے روشنیاں کندیلاں خوبصورت چہرہ نورانی چہرہ میرے حضور فرماتے ہیں جبریل ہے من ہوا ایک کون ہے کیا یہ کوئی اللہ دا فرشتہ ہے جبریل کہتے ہیں نہیں سونے
اللہ دا فرشتہ تے نہیں دا. فرمایا ہوا نبی ایک اللہ دا نبی ہے. عرض کی تھی حضور اللہ دا نبی بھی نہیں دا. فرمایا پھر کون ہے؟ اتنا مقام، اتنی عظمت، اتنی شان. جبریل عرض کر دینے او رجل یذکرون اللہ، اے او بندہ ہے جڑا اللہ نو بہتا یاد کردہ رہندا سی. کانت رتبن کانت لسانہ رتبن بذکر اللہ، اندی زبان اللہ دے ذکر نال تر رہندی سی، تر رہندی سی. تر رہندا کی مطلب ہے؟ بندے وہ بھی بدقسمت نے جڑے سارا دن گالی گلوچ بےہودہ چگلی شکایت اوندا شکوا. اور یہ کدوں ہوندا ہے جدو انسان اللہ دے ذکر تو غافل ہو گئے. کیوں؟ جدو انسان اللہ دا ذکر نہیں کردا شیطان اوندا ساتھی بن جندا ہے. شیطان دا اندے دل تے دماغ تے تسلط ہو جندا ہے. وہ پھر اندی زبان چو گلاں بھی او جیاں کڈھاندا ہے جن دے نال شیطان راضی ہوندا ہے، رب رحمان ناراض ہوندا ہے. ہر ویلے اپنے شاگرداں نو گالاں، بچیاں نو، برادری چ اللہ اکبر. لیکن اس دے برعکس او بندہ جڑا ویلا بیٹھا ہے، فارغ بیٹھا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ پڑھدا ہے. فرمایا انہوں قیامت دے دن اللہ اپنے عرش دے سائے تھلے بہترین جگہ عطا فرمائے گا، چمکدا چہرہ ہوئے گا. اللہ اکبر. اس واسطے اللہ پاک نے اعلان فرمایا نماز پڑھنے والا تے بے نماز، فرمایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اے پارہ 6واں سورہ المائدہ، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ نے اعلان فرمایا میرے بندے ہو یہ تسی نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور میرے رسولہ تے ایمان لے آؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ انہاں دی مدد بھی کرو گے، انہاں نال تعاون بھی کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ نو قرض حسنہ بھی دیو گے. میں تواڈے واسطے کی کراں گا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تواڈیاں ساریاں برائیاں تواڈے تو مٹا دیواں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تانوں ایسی جنت اندر داخل کراں گا، تجری من تحتها الانہار جن دے تھلے نہراں جاری نے. فمن کفر بعد ذالک جس بندے نے ایک قرآن سنن تو بعد بھی انکار کیتا فقد ضل سواء السبیل اس سیدھے رستے تو گمراہ ہو گیا.
اللہ اکبر کبیرہ۔ سن میرے ویر، اللہ پاک نے نماز دی پابندی واسطے اے قرآن پاک دے اندر تیرے واسطے بہترین ایک پیارا جا گلدستہ بنا کے نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے کل انفقوا طوعا او کرہا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ اللہ نے اعلان فرمایا تواڈے صدقات اللہ کیوں نہیں قبول کردا؟ اس واسطے کہ تسی فاسقاں دی قوم ہو، اس واسطے قبول نہیں کردا۔ انہم کفروا باللہ و برسولہ، انہاں نے انکار کیتا اللہ دا اور اس دے رسول دا۔ الا وہم کارہون ولا یاتون الصلاۃ، کفروا باللہ وبرسولہ ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى ولا ينفقون الا وہم کارہون۔ اللہ کہندے نے تواڈے صدقہ خیرات میں قبول نہیں کرنے۔ کس وجہ تو اس واسطے کہ تسی نماز پڑھ دیو سستی نال، نماز پڑھ دیو سستی نال تے اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے جے ناخوشی دے نال، خوش ہو کے خرچ نہیں کر دے۔ ایسی نماز، ایسا صدقہ اللہ قبول نہیں فرمان گے۔ اور رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرما دیتا، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ۔ جدوں انہوں نے کہا جاندہ ہے کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والے دے نال لا یرکعون، رکوع نہیں کر دے یعنی نماز نہیں پڑھ دے، فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن پھر چٹھلان والے واسطے انجام بڑا برا ہوئے گا۔ آئیے ذرا انجام سن لیجئے۔ اللہ اکبر۔ سورہ مدثر پارہ 29واں۔ قیامت دے دن مومن واسطے بھی پریشانی ہوئے گی۔ کیوں؟ کدوں؟ دنیا اندر یاری دوستی، بیٹھنا اٹھنا، دعوتیں اکٹھیاں، بیلی گوانڈی پڑوسی، لیکن خدا نہ کرے قیامت دے دل جدو یہی گوانڈی یہی دوست بے نماز جہنم اندر ہوئے گا اور دوسرا ساتھی مومن بندہ جنت اندر ہوئے گا۔ اللہ نے اس منظر نو پیش کیتا۔ آؤ ویرو، اس واسطے حضور نے فرمایا اپنے بچیاں دی بھی تربیت کرو، نمازی بناؤ، اپنے دوستاں نو بھی کہو نمازی بناؤ، نمازی بن جاؤ گے انشاءاللہ جنت اندر بھی اکٹھے ہوگے۔ اللہ نے نقشہ پیش کیتا۔ اللہ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔
حساب و کتاب ہو گئی ہے، جہنمی نعوذ باللہ جہنم اندر چلے گئے نے، جنتی جنت اندر چلے گئے نے۔ اوتھے جا کے جنتی بندہ کہندا ہے، مومن بندہ کہندا ہے اللہ ساڈے فلاں بیلی یار سجن اللہ کدھر گیا ہے؟ اللہ فرماندے نے آؤ میں تہانوں انہاں نوں دکھا دینا وا۔ اللہ پردے ہٹا دین گے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کول ساریاں پاوراں تے قدرتاں نے، اللہ سارے پردے ہٹا دین گے۔ اے جہنمی جہنم دے اندر سردے بلدے نظر آن گے، انہاں نوں جنتیاں نوں بھی ویکھ رہے ہون گے تے جنتی بندے سوال کرن گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، پوچھ دے ہون گے مجرمانو ما سلککم فی سقر، او توانو جہنم دے اندر کیڑی چیز لے آئی؟ ہن آپ اقرار پہ کر دینے کہندے نے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، اسی نمازہ نہیں سا پڑھ دے، اسی غریبانو کھانا نہیں سا کھلان دے۔ صاف ترجمہ پیش کر رہے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اسی بریاں محفلاں دے اندر بہ کے نیک لوگانو استہزاء تے مذاق کیتا کر دے ساندے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اسی قیامت دے دن بھی جھٹلا دیتا۔ کیڑی قیامت؟ کنے حاضر ہونا رب العالمین دے کول؟ حتی اتانا الیقین، حتیٰ کہ سانو موت آ گئی، اس حالت دندر مر گیا۔ اج کی حالت ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اج انہوں کسے سفارش کرنے والے دی سفارش بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اندھے جنتی پوچھن دوزخیانو تسی کیوں دوزخ آئے، دسو سانو دنیا اتے تے کی ظلم کمائے، تے کہن جہنمی اسی بے قدراں رب دی قدر نہ کیتی، تا ناسی کدی نمازاں پڑھیاں تے نہ وڑے وچ مسیتی، اسی گندیاں مجلساں بیٹھے تے کر دے گندیاں باتاں، اج دوزخ اندر سڑ دے پھر دے تے پل گیاں ذاتاں پاتاں۔ اللہ اکبر، غریباں تے مسکیناں تائی کھانا نہیں کھوایا، ماڑیاں اتے ظلم کمائے تے ترس ذرا نہ آیا، تے نیکاں تھی ساں نفرت کر دے تے برے یار بنائے، حق دی اساں حمایت نہ کیتی تے جھوٹے شور مچائے، دین اسلام قبول نہ کیتا تے کر دے پھرے بریائی، چودھریاں کولوں عزت خاطر کر دے سانگ وڈیائی۔ راتاں دے اندر خدا دی قسمیں ہار تے جیت اللہ دے اختیار اندر، پر راتاں نو کتنا شور و گل سنیا۔ اج میرا خیال ہے شاید وہ نماز جمعہ بھی ادا نہ کر رہے ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، آ جاؤ
اس مالک دی عدالت لگن والی ہے جس مالک نے ایک پائی پائی دا حساب کر لینا ہے. اللہ پوچھ لینا ہے کتھے زندگی گزاری میں گزاری. اور رب العالمین نے اعلان فرمایا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. کہ رب العالمین نے اپنے قرآن مطہر دے اندر انج کر کے اعلان فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. غور کیجئے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. جنہاں نماز پڑھی زکوٰۃ ادا کی تھی فرمایا انہاں دا دین بڑا درست ہے. اس واسطے میرے محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دے بارے اندر بڑی تاکید فرمائی. کتے میرے محبوب فرما دے نے او لوگو قرۃ عینی فی الصلاۃ. نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے. میرے آقا پریشان ہوندے کوئی تکلیف آ جاندی کوئی غم آ جاندا آپ فرماندے اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ. میرے پیارے بلال اذان پڑھو نماز پڑھیے تاکہ سانو سکون حاصل ہو جائے. اور اسے واسطے آقا کائنات علیہ السلام نے آخری لمحات دے اندر بے ہوشی دی عالم دے اندر آخری لمحات نے آقا دی زبان تے الفاظ جاری نے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت یمینکم. نماز پڑھیا جے نماز پڑھیا جے نماز پڑھیا جے اور اپنے غلاماں دی اپنے ماتحتاں دا خیال رکھیا جے. اللہ اکبر کبیرہ. دعا کیتا کر اللہ کوئی ہو جا حکمران عطا فرما دے جڑا اپنی رعیت دا خیال رکھے اپنی رعیت نال پیار رکھے اپنی رعیت تے مہربان ہوئے اپنی رعیت نال پیار کرنے والا ہوئے. اج تے ظلم دی انتہا ہو گئی ہے نا. گیس دے بل ویکھے جی کدی اینی اخیر ہوئی سی یکدم ہی 40 ہزار 80 ہزار بل. اللہ اکبر. یہ ظلم نہیں تے ہور کی ہے. اللہ تیرے گھر دے اندر کھڑے ہو کے دوران خطبہ دعا کرنے ہیں یا اللہ جڑا بندہ تیری مخلوق واسطے اس ملک واسطے مخلص ہے اللہ انہوں ساڈا حکمران بنا دے. اللہ انہوں صدارت دی کرسی عطا فرما دے. یا اللہ مہربانی فرما دے اپنے بندیاں تے. نبی کائنات علیہ السلام نے نماز دی بڑی تاکید فرمائی. یہ تو تک فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ. گل آن لگی جی ہوں حاجی نوازی صاحب دھیان نال سننا. حضور دا ارشاد اپنی بات نہیں کر رہا. مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. حضور نے ایک ضابطہ حیات پیش کیتا نماز دے بارے دے اندر. بچہ 7 سال دا ہو جائے مرو اولادکم اپنے بچیاں نو حکم دیو کدوں وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین. جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے ان کو بیٹا نماز پڑھیے آؤ میرے نال مسجد چلیے مسجد نال پیار سکھاؤ مسجد دا تعارف کراؤ بچیاں نو
نال لے کے آؤ، انشاءاللہ نمازی بن جان گے۔ حضور نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، پھر انہوں نے جدو 10 سال دے ہو جان پھر سزا دے کے مار کے بھی نماز پڑھاؤ، اور پھر فرمایا کہ انہوں نے بستر الگ کر دیو، وَفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَضَاجِعِ، انہوں نے بستر الگ کر دیو، نماز نہیں پڑھ دیتا۔ کی مطلب ہے؟ علیحدگی اختیار کر لو۔ اسی کہنے جی اولاد ہے کی کریے، آ کے تے نبی دے فرمان تے عمل کر کے تا ویک، تو اپنی اولاد نو دنیا دا علم پڑھانا ہوئے، چھوٹے بچے نو انگلی نہ لگا کے سکول چھڑ کے آنا ہے، خیال کرنا ہے، فیسہ دینا ہے، نبی دی بات تے غور نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا 7 سال دے بچے نو حکم دیو، آؤ انشاءاللہ عمل کر کے دیکھو، پھر دیکھنا اولادہ نمازی بن گیا، اولاد نماز پڑھے گی تاڑے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ دو دعوت دو اپنے سب پیاروں کو، دعوت نماز کی، دو اپنے سب پیاروں کو دعوت نماز کی، ڈالو تم اپنے بچوں کو عادت نماز کی، فرمان مصطفیٰ ہے یہ دین کا ستون ہے، فرمان مصطفیٰ ہے یہ دین کا ستون ہے، ٹھنڈک ہے آنکھوں کی یہ دلوں کا سکون ہے، بتلا دو کیا، بتلا دو کیا کچھ ملتا ہے نماز میں، حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ رب سے ملتا ہے نماز میں، بے شک نماز روکتی ہے ہر برائی سے، بدل دیتی ہے نماز ہر برائی کو بھلائی سے، اقیم الصلاۃ، اندہ ترجمہ قرآن پیش کر رہے ہیں، اقیم الصلاۃ زلفا من اللیل وطرفی النہار ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ میری دعا ہے اللہ سانو بھی ساڑھے بچیاں نو، اللہ ساڑھے اقرباء نو، ساڑھے عزیزاں نو، ساڑھے شاگرداں نو اللہ سب نو پکے سچے نمازی بنا دے۔ خدا دی قسم کہ جے کتے حضور دا فرمان ذہن چو ہوئے مسجدہ خالی نظر نہ آون، اے مسجدہ کھلیاں کرنیاں پین، آج گراؤنڈ پرے نے، آج سینڈوے پرے نے، آج جناب لہو و لعب واسطے اور الیکشن دی مہم واسطے ڈیرے پرے نے، لیکن مسجدہ خالی نے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ اللہ اللہ، اذان بلالی گونجتی ہے آج بھی، لیکن دل غافل ہو چکا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔